حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم آگے گئے، ہم نے دیکھا کہ ایک نہر ہے خون کا، سرخ ہے، اور اس کے اندر کچھ لوگ چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، تیر رہے ہیں، خون پی رہے ہیں، انگارے کھا رہے ہیں۔ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ کیا کھاتے تھے؟ سود۔ اور آج تو کوئی بچا ہوا نہیں ہے، آج ہمارا پورا ملکی نظام سودی ہے، کوئی کام، کوئی کاروباری سسٹم سود سے خارج نہیں۔ ملازم اپنی تنخواہ لیتا ہے تو وہ بھی سود کے آلائش سے ملوث ہے، کوئی اس سے مبرہ نہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا ہر ایک سود کھائے گا، اگر جو سود نہ کھائے تو سود کھانے والوں کے جوتوں کا غبار ان کے جسم کو ضرور لگ جائے گا۔ یعنی جوتوں کا غبار وہ لوگ جو دانستہ طور پہ نہیں کھا سکتے لیکن ملکی نظام میں مبتلا ہو کر کسی نہ کسی طریقے سے سود ان کے مال میں شامل کروایا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، سو گویا وہ جوتوں کا گرد و غبار ہے جو اس کو لگ رہا ہے۔ اور سود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 گناہ ہیں۔ کتنے گناہ ہیں؟ 70 گناہ ہیں، اور 70 میں سے سب سے ہلکا ایسرھا، جو ان 70 میں سے سب سے ہلکا گناہ ایسا ہے ان ينكح الرجل امہ۔ مشکات المصابی باب الربا کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ مشکات المصابی یہاں ابھی میرے پاس موجود ہے، اگر کسی کو چاہیے تو دکھا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود میں 70 گناہ ہیں، اس سے ہلکا گناہ ایسا ہے گویا کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا۔ ایسرھا ان ينكح الرجل امہ، الفاظ ہیں حدیث کے۔ ماں سے نکاح کرنا، ماں سے تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، یہاں ینکح نکاح کا لفظ موجود ہے، نکاح تو معنی زنا ہے۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سخت جملہ کیوں ارشاد فرمایا؟ محدثین نے کمال کر دیا، نبی پاک کے مزاج سمجھنے کی کوشش کی۔ شارحین نے بتایا کہ عرب کے لوگ سود نہیں چھوڑتے تھے، سود کے بڑے عادی تھے، انہوں نے پورا کاروبار کا نظام ان کا سودی تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کو روکنے کے لیے سخت سے سخت جملے استعمال کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ارشاد فرمایا کہ سود کا 1 درہم کھانا ایسا ہے گویا کہ 36 مرتبہ اس نے کسی عورت سے زنا کیا ہے۔ 36 مرتبہ کنواری عورت سے زنا کرنے کو اور 1 درہم سود کھانے کو برابر قرار دے کر مصطفیٰ کریم نے روکنا چاہا، پھر بھی کچھ لوگ اس کاروبار میں مشغول رہے، منافقین کا ایک ٹولہ یہ کام کرتا رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ سود میں 70 گناہ ہیں، اس سے ہلکا گناہ ایسا ہے گویا کسی نے اپنے ماں کے ساتھ زنا کیا، تاکہ کسی کو غیرت آ جائے نا، اب غیرت میں ڈوب مر جائے تاکہ وہ یہ کاروبار چھوڑ دے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ دیا، اور قرآن مجید میں سود کھانے والوں کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ قرار دینے والا قرار دیا گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اتنا بڑا جرم ہے جو آج ہم اس میں ملوث ہیں، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ نام بدل دیا، کمیشن ہے، پرافٹ ہے، منافع ہے۔ کتے کا نام بکرا رکھ دو، گوشت کھاؤ گے؟ بولو، بکرا ہے بھائی، جنس تو کتا ہے، نام رکھنے سے جنس نہیں بدلتا۔ شراب کے بوتل کو شہد کہہ دو، جیسے ہمارے سیاستدان کہتے، پی لو، اس کی حرمت سے فرق نہیں آئے گا، جس طرح وہ حرام ہے۔ اس کو دودھ کہہ دو، شہد کہہ دو، حلوہ کہہ دو، میٹھا کہہ دو، جو مرضی ہے نام دے دو، لیکن اگر جنسی اعتبار سے نشہ آور چیز شراب ہے وہ کبھی جائز نہیں ہو سکتا، پاک نہیں ہو سکتا۔ سود کو منافع کہو، حلال نہیں ہو سکتا۔ سود کو پرافٹ کہو، حلال نہیں ہو سکتا۔ سود کو کمیشن کہو، حلال نہیں ہو سکتا۔ سود کو مٹھائی کہو، حلال نہیں ہو سکتا۔ کہ کسی طرح کا کوئی نام دو، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر بہت ساری چیزوں کا نام بدل دو، ہر حرام چیز حلال ہو جائے۔ خنزیر کو جو ہے گائے کہہ دو، بھینس کہہ دو، کھا لو۔ نہیں میرے عزیز،
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے سود کھانے والوں کو دیکھا، ایک روایت میں اس کے پیٹ اتنے بڑے تھے جیسے کمرے ہیں، بطونہم کالبیوت کے الفاظ حدیث میں موجود ہیں، ایسے بڑے پیٹ جیسے کہ کمرے ہوا کرتے ہیں، اور جس کے اندر سانپ اور بچھو دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے، الترغیب و ترغیب کے اندر بھی موجود ہے۔ تو عزیزان گرامی، کسی بھی حدیث کی کتاب کو آپ پڑھیں گے، کسی بھی حدیث کی جامع کتاب کو آپ پڑھیں گے، اس میں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو روکنے کے لیے اپنی امت کو تنبیہ کیا۔ آج ہمیں اس کاروبار سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور سود کیا ہے؟ اگر احکامات مسائل کبھی معلوم کرنا چاہے کوئی پوچھ سکتا ہے۔ جنس کو جنس کے ساتھ بدل دینے میں زیادہ لینے کا نام سود ہے۔ جنس کو جنس کے ساتھ بدلنے میں زیادہ لینے کا نام سود ہے۔ 4 کھجوریں ہلکی کوالٹی کے دے دو، 2 کلو اعلیٰ کوالٹی کے کھجور لے لو، یہ سود ہے۔ اس پر ایک مثال حدیث سے سنا کے اپنی جگہ لوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کھجور، یہ جا کے بیچو اور جو پیسے ملیں کوئی سے اچھی کوالٹی کی کھجور خرید کر کے لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور لے کر بازار گئے، کسی کے پاس کھجور تھے اعلیٰ کوالٹی کے، لیکن اس کے حضرت ابو ہریرہ کے کچھ کمزور کوالٹی کے تھے۔ اس کے ساتھ بیٹھ کے بارگیننگ شروع کیا، جیسے کاروبار میں بات چیت کی جاتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ ساری کھجوریں مجھے دے دو اور میری ساری کھجوریں لے لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے طے کر دیا، اپنی کھجوریں اسے دے دیں اور اس کی کھجوریں لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ کس طرح یہ بیچا اور کس طرح یہ لے آئے؟ حضرت ابو ہریرہ نے وہ کہانی اور قصہ بیان کیا۔ اس موقع پر چونکہ یہ حکم نازل نہیں تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ ایسا نہ کرتے، آپ پہلے اپنی کھجوروں کو قیمتاً بیچتے، جو اس کا پیسہ ملتا پھر قیمتاً آپ اس سے کھجور خریدتے۔ چونکہ جنس ایک ہے، آپ نے زیادہ دیا ہے، تھوڑا لیا ہے، یہ سود ہے، یہ ربا کے زمرے میں ہے۔ لہٰذا میں اپنی امت کو منع کرتا ہوں کبھی بھی اس طرح کا کوئی کاروبار نہ کریں، یعنی اعلیٰ کوالٹی کی کو لے کر اس سے ادنا کوالٹی زیادہ دے کر لینا، یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ مثال آپ سمجھ گئے، 10 روپیہ قرضہ دیا، 11 لے لیا، سود ہے، چونکہ 1 روپیہ زیادہ لے لیا۔ 1 من گندم دیا اور 6 مہینے کے بعد 2 من گندم لے لیا، تو یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔